ذرا تصور کریں، مطلب فرض کریں کہ آپ نے کوئی جنگ نہیں لڑی، کوئی عالیشان قلعہ بھی تعمیر نہیں کیا، اور نہ ہی کسی بڑی سلطنت پر حکمرانی کی ہے۔ بالکل۔ کوئی مادی طاقت نہیں ہے۔ ہاں، کوئی طاقت نہیں، لیکن پھر بھی 300 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے کرنے کے لیے آپ کے لکھے ہوئے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، جو کہ واقعی ایک بہت بڑی بات ہے۔ بالکل بڑی بات ہے۔ مطلب کوئی مارکیٹنگ نہیں، کوئی سوشل میڈیا کی مہم نہیں، بس ایک ایسا پیغام جو سینہ بسینہ سفر کرتا ہوا صدیوں تک انسانوں کے رویوں کو تشکیل دے رہا ہے۔ عام طور پر جب ہم تاریخ میں زندہ رہنے کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں ٹھوس مادی چیزیں آتی ہیں۔ صحیح، تاج محل یا بڑے قلعے ذہن میں آتے ہیں۔ ہاں بالکل، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے۔ ہم ایک ایسی وراثت کی بات کر رہے ہیں جس کا بظاہر اپنا کوئی مادی وزن ہی نہیں ہوتا۔ اور میرے خیال میں یہی بات اس پوری بحث کو غیر معمولی بناتی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا کہ انسانی تاریخ کا زیادہ تر جھکاؤ ہمیشہ نظر آنے والی طاقت اور ناپے جا سکنے والے اثر و رسوخ کی طرف رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن جب الفاظ یعنی محض کاغذ پر لکھی لکیریں وقت کی حدود سے آزاد ہو کر ایک مستقل سماجی اور روحانی حقیقت بن جائیں جی، تو وہ کسی بھی تلوار یا بادشاہت سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک پورے معاشرے کے سوچنے کا انداز بن جاتے ہیں۔ واہ کیا بات کہی ہے! اور آج کے اس گہرے مطالعے کا موضوع بھی یہی حیرت انگیز طاقت ہے۔ آج ہم 17ویں صدی کے عظیم پشتو صوفی شاعر عبد الرحمن، جنہیں بے پناہ عقیدت سے رحمان بابا کہا جاتا ہے، ان کی زندگی اور ان کے کلام میں چھپے امن، محبت اور انسانیت کے آفاقی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ مطالعہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ ہاں، کیونکہ اس تفصیلی جائزے کے لیے ہم نے بہت سے ذرائع کھنگالے ہیں۔ ہم نے ریختہ کے آرکائیوز چھانے ہیں، خیابان جرنل کے تعلیمی مقالوں کا تجزیہ کیا ہے، اور خاص طور پر دیوان رحمان بابا کے جو شاندار تراجم دستیاب ہیں ان کو سامنے رکھا ہے۔ جی، ان تراجم سے بہت مدد ملی ہے۔ بالکل، اور مجھے تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ایک ایسا شاعر جس کی روزمرہ زندگی کے بارے میں تاریخ میں بہت ہی کم دستاویزی ثبوت موجود ہے، وہ آج بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں اور ان کے حجروں پر راج کر رہا ہے۔ چلیں اس بات کا بغور جائزہ لیتے ہیں کہ آخر اس بے پناہ مقبولیت کے پیچھے کون سا جادوکار فرما ہے۔ اچھا، اس سارے علم کو یا ان ذرائع کو کھنگالنے کے بعد جو تصویر ابھرتی ہے نا، وہ کسی عام یا روایتی شاعر کی نہیں ہے۔ تو پھر وہ تصویر کیسی ہے؟ وہ دراصل اس پرامن روادار اور صوفیانہ مقامی ثقافت کے سب سے بڑے علمبردار تھے، جس نے معاشرے کو اندر سے جوڑے رکھا۔ آج کے دور میں اس مطالعے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدم برداشت اور انتہا پسندی کے رویوں کی وجہ سے یہ صوفیانہ ثقافت کتنے شدید دباؤ کا شکار ہے۔ بالکل، آج کل تو ہر طرف ایک عجیب سی کشیدگی ہے۔ ہاں نا، تو ان کا کلام محض ایک ادبی شاہکار نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ایک ایسا سماجی نسخہ ہے جو معاشرے کو واپس اس بنیاد کی طرف بلاتا ہے جو خالص محبت پر قائم ہو۔ صحیح۔ اچھا، اگر ہم اس طاقتور وراثت کی جڑوں تک جانا چاہیں تو ہمیں اس ماحول کو سمجھنا ہوگا جس نے ان الفاظوں کو جنم دیا، کیونکہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ کسی پرسکون خانقاہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی پیدائش 1632 یعنی 1632 میں پشاور کے قریب ایک گاؤں بہادر کلی میں ہوئی۔ اور یہ وہ دور تھا جب بر صغیر مغلوں کی طاقت کے عروج کا گواہ بن رہا تھا۔ مطلب انہوں نے شاہ جہاں، اورنگزیب اور شاہ عالم کا دور حکومت دیکھا۔ یہ تو بہت سیاسی اتھل پتھل اور جنگ و جدل کا زمانہ تھا نا؟ بالکل، اور اس تاریخی پس منظر کو سمجھے بغیر ہم رحمان بابا کے انتخاب کی گہرائی کو جان ہی نہیں سکتے۔ آپ اس دور کی کشیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہی کے ہم اثر ایک اور بہت بڑے جنگجو شاعر بھی موجود تھے، خوشحال خان خٹک۔ خوشحال خان خٹک، ہاں، ان کی شاعری تو کافی الگ تھی۔ ہاں، خوشحال خان خٹک کا راستہ مزاحمت کا تھا۔ ان کی شاعری میں قبائل کو متحد کرنے، مغلوں کے خلاف کھڑے ہونے اور جوش و جذبے کی بات تھی، یعنی تلوار اور قلم دونوں کا استعمال ہو رہا تھا۔ صحیح۔ لیکن رحمان بابا، جو بالکل اسی جغرافیے اور اسی سیاسی دباؤ کے درمیان موجود تھے، انہوں نے ایک بالکل مختلف راستہ چنا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی بیرونی دشمن سے لڑنے سے پہلے یا کوئی سیاسی طاقت حاصل کرنے سے پہلے انسان کے اندر کی دنیا کو فتح کرنا ضروری ہے۔ واہ، یعنی ان کی جنگ انسان کے نفس
اور اس کے لالچ کے خلاف تھی۔ 100%، یہی ان کا اصل میدان جنگ تھا۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی یہ اندرونی جنگ کسی مجبوری کا نتیجہ نہیں تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے والد عبدالستار خان اپنے علاقے کے ایک انتہائی متمول اور اثر و رسوخ والے خان تھے۔ جی، بہت بڑے زمیندار تھے وہ۔ مطلب ان کا تعلق کسی ایسے گھرانے سے نہیں تھا جہاں انسان غربت کی وجہ سے یا حالات سے تنگ آ کر فقیری اختیار کر لے۔ اگر میں اسے آج کے دور سے جوڑ کر دیکھوں نا، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کسی بہت بڑے ارب پتی اور گلوبل ٹیکنالوجی ایمپائر کے وارث کا بیٹا ہو، ہے نا؟ ہاں، جس کے پاس کوئی کمی نہ ہو۔ بالکل، جس کے پاس نجی طیاروں، کروز شپس اور لگژری لائف سٹائل کی فراوانی ہو، اور وہ اچانک اپنی تمام دولت کو ٹھوکر مار دے اور کائنات کے راز تلاش کرنے کے لیے کسی دور دراز جنگل یا پہاڑ پر چلا جائے۔ یہ بہت ہی زبردست تشبیہ دیا آپ نے۔ اس سے معاملے کی نزاکت بہت واضح ہو گئی ہے۔ مطلب جب ایک انسان جس کے پاس وہ سب کچھ موجود ہو، جس کے لیے باقی دنیا دن رات اندھا دھند دوڑ رہی ہے، اور وہ اسے اپنی مرضی سے چھوڑ دے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ اس نے کچھ اور دیکھ لیا ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس ظاہری چمک دمک کے پیچھے چھپے ہوئے کھوکھلے پن کو بہت قریب سے دیکھ لیا ہے۔ اور انہوں نے پشاور اور کوہاٹ کے جید علماء جیسے مولا محمد یوسف زئی سے فقہ اور تصوف کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی۔ اچھا، تو یہ علم محض کتابی نہیں تھا؟ نہیں، بالکل کتابی نہیں تھا۔ اس علم نے ان کے اندر ایک ایسا شعور بیدار کیا جس نے انہیں بتایا کہ بھائی، جس ٹیکنالوجی امپائر یا جاگیرداری کو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں، وہ دراصل ایک بہت بڑا سراب ہے، اور یہی وہ فلسفہ تھا جس نے انہیں مادیت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ مقالوں اور تراجم کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات مجھے بار بار نظر آئی کہ انہوں نے مادیت اور اس سراب کو کس طرح بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں دنیا کے تصور کو بہت بے نقاب کیا ہے۔ جی ہاں، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر بہت ہے۔ ہاں، ایک جگہ تو انہوں نے دنیا کی بے ثباتی کو صحرا کے ایک ڈھیلے سے تشبیہ دی ہے، جس کا نہ منہ ہے اور نہ پیٹھ، مطلب جو ہوا کے ایک جھونکے سے کبھی ایک طرف لڑک جاتا ہے تو کبھی دوسری طرف۔ واہ، کیا کمال کی تشبیہ ہے۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے مال و زر یا خاندانی مرتبے سے ہرگز نہیں ہوتی۔ ایک مشہور شعر کا اردو ترجمہ جو ذرائع میں بار بار دہرایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت نہیں ہے زر و سیم کی غلام، سونے کا بت بنا مگر انسان نہ بن سکا۔ اگر آپ اس شعر کی نفسیات کو دیکھیں نا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سونے کا ایک مجسمہ بھی تراش لیں تو وہ قیمتی تو ہو سکتا ہے، لوگ اسے بڑی بڑی تجوریوں میں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں انسانیت نہیں آ سکتی۔ بالکل، وہ تو بے جان ہی رہے گا نا۔ اسی طرح ایک انسان جس کے پاس بے تحاشا دولت ہے، وہ معاشرے کی نظر میں تو شاید بہت قیمتی ہو، لیکن اگر اس کے اندر ہمدردی، اخلاق اور روحانی پاکیزگی نہیں ہے تو وہ بھی اسی سونے کے بت کی طرح اندر سے کھوکھلا اور بے جان ہے۔ انسان کا درجہ تو اس کے اندر کی حرارت اور درد مندی سے طے ہوتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک قدرے تنقیدی سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید ہمارے سننے والے بہت سے لوگ سوچتے بھی ہوں۔ جی پوچھیے۔ وہ یہ کہ کیا ایک ایسے انسان کے لیے غربت، سادگی یا فقیری کی تبلیغ کرنا زیادہ آسان نہیں ہوتا جو خود پیدائشی طور پر امیر ہو؟ میرا مطلب ہے، جب آپ نے کبھی بھوک نہ دیکھی ہو، کبھی چھت چھن جانے کا خوف نہ سہا ہو، تو شاید کسی اونچے مقام پر بیٹھ کر یہ کہنا بہت آسان لگتا ہے کہ یار ان مادی چیزوں میں کچھ نہیں رکھا۔ یہ ایک انتہائی جائز اور گہرا سوال ہے واقعی۔ ہاں، کیونکہ ایک ایسا شخص جو واقعی غریب ہے اور جس کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول ہی زندگی کا سب سے بڑا اور روزمرہ کا مسئلہ ہے، اس کے لیے تو یہ باتیں شاید کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہوں۔ آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن اس کا جواب ہمیں ان کے کلام کے تفصیلی مطالعے سے ملتا ہے۔ محققین اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ رحمان بابا کا اصل مقصد غربت یا افلاس کی ترویج کرنا ہرگز نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر وہ کیا سکھا رہے تھے؟ وہ یہ نہیں سکھا رہے تھے کہ غریب ہونا کوئی فخر کی بات ہے یا معاشی ترقی کرنا کوئی گناہ ہے۔ ان کا ہدف دراصل وہ تکبر، وہ غرور اور وہ طبقاتی تقسیم تھی جو دولت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ مطلب مسئلہ دولت کا ہونا نہیں بلکہ اس کا رویوں پر اثر ہے۔ بالکل، مسئلہ اس دولت کو اپنی پہچان، اپنی فوقیت اور دوسروں کی تذلیل کا باعث بنانا ہے۔ اور ہاں، یہ بات صرف دولت تک ہی محدود نہیں تھی۔
انہوں نے قبائلی اور نسلی تعصبات کو بھی بالکل اسی بنیاد پر مسترد کیا جو اس وقت کے پختون معاشرے میں بہت گہری جڑیں رکھتے تھے اور سچ پوچھے تو آج بھی کئی جگہوں پر موجود ہیں۔ بالکل موجود ہے۔ اس مساوات کی ایک بہت ہی طاقتور مثال ان کا وہ شعر ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ میں مست ازل عشق کی مٹی سے بنا ہوں، داؤد زئی ہوں میں، نہ ازاخیل نہ محمد۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ذرا تصور کریں 17ویں صدی کے ایک قبائلی معاشرے کا، جہاں ایک انسان کی پوری شناخت، اس کا تحفظ، اس کی عزت، یہ سب کچھ اس کے قبیلے سے جڑا ہوتا ہے۔ ہاں، قبیلے کے بغیر تو اس دور میں کوئی بقائی نہیں تھی۔ بالکل، اگر آپ کا قبیلہ طاقتور ہے تو آپ طاقتور ہیں، اور اگر آپ کو قبیلے سے نکال دیا جائے تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے سخت ماحول میں کھڑے ہو کر اعلانیہ یہ کہنا کہ بھائی میرا تعلق کسی قبیلے، کسی داؤدزئی یا محمد سے نہیں ہے، بلکہ میں صرف عشق کی مٹی سے بنا ہوں، یہ ایک بہت بڑا اور انقلابی اعلان تھا۔ واقعی یہ آفاقی مساوات کا وہ درس ہے جو ذات پات، رنگ و نسل اور قبائلی انا کی جڑیں ہی کاٹ دیتا ہے۔ اور جب ہم اس چیز پر غور کرتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ سب کس بنیاد پر کہا، تو ایک لفظ بار بار سامنے آتا ہے جس پر ان کے پورے فلسفہ تصوف کی عمارت کھڑی ہے، اور وہ لفظ ہے اخلاص۔ جی، اخلاص یعنی نیت کی پاکیزگی۔ بالکل، ان کے نزدیک نیت کی پاکیزگی اتنی اہم تھی کہ اس کے بغیر مطلب ہر عمل صفر ہے۔ اخلاص تو رحمان بابا کے کلام کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ کوئی عمل بظاہر کتنا ہی اچھا، کتنا ہی بڑا یا نیک کیوں نہ ہو، اگر اس کے پیچھے آپ کی نیت درست نہیں ہے، اگر اس میں کوئی ریاکاری، دکھاوا یا ذاتی فائدے کا لالچ شامل ہے، تو وہ عمل بالکل بے وقت ہے، بالکل زیرو ہے۔ ہاں، انہوں نے باقاعدہ اخلاص کے موضوع پر طویل نظمیں لکھیں جن کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگرچہ جنت تک پہنچنا یا روحانی کمال حاصل کرنا ایک بہت مشکل کام معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر انسان کے پاس اخلاص کی دولت ہو تو یہ طویل سفر چند قدموں میں طے ہو سکتا ہے۔ واہ! اور ان کی شاعری میں جو اتنی شیریں بیانی اور مٹھاس ہے نا، جو سیدھی لوگوں کی دلوں میں اترتی ہے، اس کی اصل وجہ بھی یہی کلام اخلاص ہے۔ وہ کوئی بناوٹی بات نہیں کر رہے تھے، وہ بس وہی کہہ رہے تھے جو وہ اندر سے سچائی کے ساتھ محسوس کرتے تھے۔ اگر میں اسے آج کی دنیا کی ایک اور تشبیہ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کروں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اخلاص دراصل انسان کے روحانی نظام کا ایک ایسا بنیادی آپریٹنگ سسٹم ہے جس کے بغیر عبادت، نیکی یا سماجی خدمت کی کوئی بھی ایپ کام ہی نہیں کر سکتی؟ کیا زبردست مثال دی ہے آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے نا؟ مطلب آپ اپنے فون میں جتنی مرضی خوبصورت اور مہنگی ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں، اگر پیچھے آپریٹنگ سسٹم ہی کرپٹ ہو چکا ہے تو اسکرین پر تو کچھ بھی فنکشنل نہیں ہوگا۔ بالکل، اور اس سے بھی ایک قدم آگے جا کر دیکھیں تو اگر اخلاص وہ آپریٹنگ سسٹم ہے تو انسان کی انا اور ریاکاری وہ وائرس یا مالویئر ہے جو اس پورے نظام کو اندر سے تباہ کر دیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب تک آپ اس وائرس کو نکالیں گے نہیں، کوئی بھی عمل اپنی اصل روح کے ساتھ پرفارم نہیں کر پائے گا۔ اور جب یہ آپریٹنگ سسٹم اخلاص کے ساتھ بالکل ٹھیک کام کرتا ہے نا، تو انسان کا کائنات کے خالق کے ساتھ تعلق ایک بالکل نئی جہت اختیار کر لیتا ہے۔ ہاں، خدا کے ساتھ تعلق؟ جی، رحمان بابا کی شاعری میں خدا کی تلاش اور قربت کا تصور انتہائی انوکھا اور انسان کے قریب ترین ہے۔ وہ خدا کو کسی دور دراز آسمان، کسی مخصوص عمارت یا جنگلوں میں تلاش کرنے کے ہرگز قائل نہیں تھے۔ جی ہاں، ان کا وہ مشہور شعر اسی فلسفے کو بیان کرتا ہے نا کہ کیوں اسے در بدر تلاش کروں، دل میں رہتا ہے دلربا میرا۔ یہ واقعی ایک بہت گہری اور سکون دینے والی بات ہے۔ بالکل، بہت سکون دینے والی بات ہے۔ مطلب انسان در در بھٹکتا ہے، مختلف عقیدت کے مقامات پر جاتا ہے، اس امید میں کہ یار شاید وہاں اسے خدا مل جائے یا اندر کا سکون مل جائے، جبکہ رحمان بابا کہتے ہیں کہ بھائی جس چیز کو تم باہر ڈھونڈ رہے ہو وہ تو تمہارے اپنے اندر بستی ہے، آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں، بس اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب انسان کو یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ وہ عظیم طاقت جو کچھ نہ ہونے سے سب کچھ بنا سکتی ہے، جسے رحمان بابا نے صفت عدم سے وجود میں لانے والی طاقت کہا ہے، وہ اس کے دل میں موجود ہے، تو انسان کی سوچ مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ کیسے بدلتی ہے، ذرا یہ بتائیں۔
مقالوں میں اس بات پر کافی تفصیلی بحث کی گئی ہے کہ رحمان بابا نے خدا کو حکمراں کاتب قضا یعنی تقدیر کا حقیقی فیصلہ ساز قرار دیا۔ تو جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ کائنات کا حقیقی حکمران آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے اور وہ آپ کی نیتوں کا حال جانتا ہے، تو پھر آپ تمام دنیاوی خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ مطلب بادشاہوں کے درباروں اور مادی لالچ کا کوئی ڈر نہیں رہتا؟ بالکل نہیں رہتا۔ پھر آپ کو کسی دنیاوی طاقت کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اور میرے خیال میں یہی وہ منطقی ربط ہے جو ایک بہت اہم سوال کا جواب بھی دیتا ہے، کیونکہ عموماً جب ہم کسی صوفی یا درویش کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو دنیا سے کٹ کر کسی غار میں بس مراقبہ کر رہا ہو اور اسے معاشرے سے، عام لوگوں سے کوئی غرض نہ ہو۔ ہاں، عام طور پر صوفی کا یہی تصور ذہن میں آتا ہے۔ لیکن رحمان بابا کے معاملے میں تو ایسا نہیں ہوا نا۔ خدا کی اس قربت اور روحانیت نے انہیں مادی لالچ سے تو دور کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے انہیں انسانیت اور معاشرے کے انتہائی قریب کر دیا۔ جی ہاں، بہت قریب کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری صرف مجرد صوفیانہ خیالات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں سماجی اصلاح، روزمرہ کی اخلاقیات اور ایک بہتر معاشرہ تشکیل دینے کا پہلو بہت نمایاں اور بے باک ہے۔ یہ پہلو واقعی ان کی شخصیت کو بہت منفرد بناتا ہے۔ وہ محض مراقبے میں گم رہنے والے انسان نہیں تھے، مطلب وہ ایک انتہائی متحرک اور بے باک سماجی مصلح تھے۔ وہ حقوق العباد یعنی انسانوں کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہے نا، انہیں عبادت کا بنیادی حصہ سمجھتے تھے۔ بالکل، انسانوں کے حقوق سب سے اہم ہیں۔ ان کی نظر میں وہ علم جس پر انسان خود عمل نہ کرے وہ محض بچوں کا کھیل ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے سماجی رویوں کو ایک بہت ہی سادہ مگر گہرے کاز اینڈ ایفیکٹ یا مکافات عمل کے اصول کے تحت سمجھایا۔ اچھا، وہ کیسے؟ ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگائے پھول تو دنیا گل و گلزار ہوگی، جو کانٹے بوئے ساری زندگی پرخار ہوگی۔ واہ، یعنی جو بوگے وہی کاٹو گے؟ بالکل، یعنی آپ معاشرے کو جو دیں گے نا، چاہے وہ محبت ہو یا نفرت، وہی لوٹ کر کئی گنا ہو کر آپ کی طرف آئے گا۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ یہ بے باکی صرف ان میٹھی باتوں تک محدود نہیں تھی، وہ معاشرے کی خامیوں پر، خاص طور پر مذہبی ٹھیکیداری اور جو اندھی تقلید ہوتی ہے اس پر بہت سخت وار کرتے تھے۔ اوہ، بہت سخت وار کرتے تھے۔ ہاں، ایک مثال جو مجھے پڑھ کر بہت حیران کن لگی، جہاں انہوں نے ریاکاری پر سیدھا طنز کیا ہے۔ اس شعر کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مکے کی بزرگی کا اثر آ نہیں سکتا، 100 بار بھی گھومے جو گدھا کعبے کے اطراف۔ مطلب یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی سخت اور چبھتا ہوا جملہ ہے۔ یہ واقعی انتہائی سخت بات ہے، اور یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ 17ویں صدی کے ایک انتہائی قدامت پسند اور روایتی معاشرے میں، جہاں مذہب کے معاملے میں لوگ بہت حساس تھے، ایک شخص اتنی کھلی اور طنزیہ بات کیسے کر سکتا تھا؟ اور سب سے بڑی بات کہ اسے کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچا؟ ہاں، یہ تو سوچنے کی بات ہے، کیوں نہیں پہنچا؟ بات کسی ذاتی بغض، اناد یا مذہب کی توہین کے لیے تو کہی نہیں جا رہی۔ صحیح۔ یہ دراصل اس ریاکاری کے خلاف ایک کڑوا سچ ہے جہاں انسان محض جسمانی طور پر کسی مقدس مقام کا چکر لگا لیتا ہے یا اپنا ظاہری حلیہ بدل لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ پاکیزہ ہو گیا ہے، جبکہ اندر سے وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگر اندر کی جہالت، حسد اور انا موجود ہے تو ان ظاہری اعمال کا روحانی طور پر تو کوئی فائدہ نہیں نا۔ اور یہ وہ سچ ہے جو صرف وہی شخص بول سکتا ہے جس کا اپنا دامن مکمل طور پر صاف ہو۔ بالکل، اور اسی بے باکی، گہرائی اور فنی مہارت کی وجہ سے ادبی دنیا میں ان کا مقام اتنا بلند ہے۔ تعلیمی مقالوں میں ادبی ماہرین نے تو انہیں پشتو کا حافظ شیرازی قرار دیا ہے، اور یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ جی، بہت بڑا اعزاز ہے۔ مزید یہ کہ اگر اردو ادب کے تناظر میں دیکھا جائے نا، تو محققین کہتے ہیں کہ رحمان بابا کے کلام میں کئی عظیم شعراء کی خصوصیات بے وقت نظر آتی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ یعنی ان کے ہاں میر انیس جیسی زبردست قدرت کلام اور جذبات نگاری ہے، اور مرزا غالب جیسی گہری ذہانت اور انسانی نفسیات کی پیچیدہ سمجھ بھی ہے، اور ساتھ ہی علامہ اقبال جیسی بلند علم اور آگاہی اور تصور عشق بھی موجود ہے۔ کیا بات ہے! اور یہی وہ جامعیت ہے جس نے انہیں واقعی وقت کی قید سے آزاد کر دیا ہے۔ ان کی شاعری کی رسائی صرف پڑھے لکھے دانشوروں کے کتب خانوں تک ہی نہیں رہی۔
ہاں، عام لوگوں میں بھی تو بہت مقبول ہیں وہ۔ بالکل، آپ آج بھی کسی گاؤں کے حجرے میں چلے جائیں، کسی کھیت میں کام کرتے کسان سے ملے یا جدید یونیورسٹی کے کسی طالب علم سے بات کریں، رحمان بابا کا کلام ہر جگہ یکساں احترام اور مقبولیت کے ساتھ گونجتا ہے۔ لوگ تو اتنی بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں کہ ان کے دیوان سے فال تک نکالتے ہیں، باقاعدہ رہنمائی کے لیے۔ واو! یہ عوامی سطح پر مقبولیت اور علمی سطح پر گہرائی کا ایک ایسا نایاب امتزاج ہے جو دنیا کی ادبی تاریخ میں گنے چنے لوگوں کو ہی نصیب ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹیں اور یہ سوچیں کہ 17ویں صدی کے اس صوفی شاعر کا کلام آج کے جدید دور کے انسان کے لیے، مطلب ہمارے لیے کیوں اتنا ضروری ہے؟ آج ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرف معلومات کا ایک نہ ختم ہونے والا سیلاب ہے، اسکرینز کی نیلی روشنی ہے، ایک مستقل ذہنی دباؤ اور مسابقت کی اندھی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ بالکل، ہم سب اسی دوڑ کا حصہ ہیں۔ تو ایسے میں ان کا پیغام کیا معنی رکھتا ہے؟ میرے خیال میں تو اس ساری مصنوعی چمک دمک اور بے ہنگم شور شرابے میں رحمان بابا کے الفاظ آج بھی ہماری تھکی ہوئی اور مضطرب روح کے لیے ایک ٹھنڈے مرہم کا کام کرتے ہیں۔ جی بالکل، مرہم کا کام کرتے ہیں۔ وہ ہمیں اس الجھی ہوئی اور تیز رفتار زندگی سے نکال کر کچھ دیر کے لیے ہی صحیح واپس سادگی، اندرونی سکون، محبت اور سب سے بڑھ کر انسانیت کی طرف بلاتے ہیں۔ میرا بھی یہی ماننا ہے کہ ان کا کلام آج کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری اصل قدر ہمارے بینک اکاؤنٹس، ہمارے مہنگے لباس یا ہمارے دفتری عہدوں میں ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس اخلاص اور ہمدردی میں جو ہم دوسروں کے لیے اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ وہ ہمیں مسلسل باہر دوڑنے اور چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے اندر جھانکنے اور اس حقیقی طاقت کو پہچاننے کی دعوت دیتے ہیں جو خرافات اور سماجی تعصبات کے بوجھ سے بالکل پاک ہے۔ اور اسی آئینے میں دیکھتے ہوئے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک بہت ہی گہرا اور غور طلب خیال ذہن میں ابھرتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ ذرا سوچئے، اگر رحمان بابا آج کے اس جدید ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے چکا چوند والی دنیا میں آ جائیں تو کیا وہ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ہم نے مٹی یا سونے کے بتوں کے بجائے اب اسکرینوں کے پیچھے چھپے ورچوئل لائکس اور فالوورز کی گنتی کو اپنا نیا خدا بنا لیا ہے؟ یہ تو بہت ہی چپتا ہوا سوال ہے۔ واقعی ہم نے انہی چیزوں کو خدا بنا لیا ہے نا؟ ہم اپنی اہمیت اور اپنی خوشی کو ان ڈیجیٹل پیمانوں پر تولنے لگے ہیں۔ تو کیا ان کا یہ صدیوں پرانا پیغام کہ خدا تو دل میں رہتا ہے اور اصل قدر اندرون کی ہے، آج کے اس انسان کی بے چین اور مضطرب سوچ کو بدلنے کے لیے کافی ہے، جو ہر وقت بیرونی دنیا سے، سوشل میڈیا کے کامنٹ سے اپنی پہچان اور توثیق مانگ رہا ہے؟ یہ ایک ایسا فکری سوال ہے جو انسان کی بنیادی فطرت کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم اس پر گہرائی سے غور کریں نا تو یہ ہمیں اس بحث کے بالکل آغاز کی طرف واپس لے جاتا ہے۔ مادی چیزیں، چاہے وہ پرانے زمانے کے پتھر کے قلعے ہوں، خاندانی غرور ہو، یا آج کی یہ ڈیجیٹل دنیا کی عارضی اور کھوکھلی چمک دمک، یہ سب کچھ بالآخر مٹ جانے والا ہے۔ بالکل، سب مٹ جائے گا۔ جو چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے، جو سچائی کبھی پرانی نہیں ہوتی، اس کا واقعی کوئی وزن نہیں ہوتا۔ وہ محض خلوص سے نکلے ہوئے الفاظ اور دل کا وہ سکون ہے جو کسی بھی بیرونی توثیق کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایک ایسا پائیدار سکون جو کسی ڈیجیٹل اسکرین پر ملنے والے انگوٹھے کے نشان یا لائک سے نہیں، بلکہ اپنے اندر کی سچائی کا سامنا کرنے سے ملتا ہے۔ اور یہیں ہم آج کے اس فکری سفر کو ختم کرتے ہیں۔ یہ اپنے اندر جھانکنے اور کچھ نیا سوچنے کے لیے ایک بہت زبردست نقطہ ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔